السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ شب بارات میں یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات کو جو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور وہ نماز کب پڑھی جاتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے، ہم آپ کو اسی ویڈیو میں ساری باتیں بتائیں گے۔ آپ کو کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی یہ نماز پڑھنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز روز پڑھا کرو، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار پڑھا کرو، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں کم سے کم ایک بار تو پڑھا کرو، اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو سال میں کم سے کم ایک بار پڑھا کرو، اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تم سے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لیا کرو۔ یہ واجب تو نہیں ہے، نفلی نماز ہے، لیکن اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں اور بے شمار فضیلت ہیں۔ کیا ہے فضیلت اور کیا ہے طریقہ، آپ کو ہم ضرور بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم طریقہ کو جانتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھیں، اس کی نیت کیا ہے اور کب پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ جان لیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز واجب نہیں ہے، نفلی نماز ہے۔ اگر ہو سکے تو روز پڑھیے، یا پھر ہفتے میں، یا پھر مہینے میں، یا پھر سال میں ایک بار، یا پھر زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھنی چاہیے۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ شب بارات یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات کو وہ اس نماز کو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے کچھ لوگ اس نماز کو پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ پوری طرح سے اسی ویڈیو میں سمجھ پائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ 4 رکعت کی نیت کر لیجئے، اور نیت یہ ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نفلی نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار کلمہ تمجید یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمات کو 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیے، پھر اس کے بعد 10 بار یہی کلمہ شریف آپ پڑھ لیجئے، 25 بار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رکوع چلے جائیے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کو 3، 5 یا 7 بار پڑھنے کے بعد پھر سے یہ کلمہ یعنی کہ کلمہ تمجید پھر سے پڑھ لیجئے 10 بار، ہو گئے کل 35 بار۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر سے آپ کو وہ کلمات یعنی کہ کلمہ تمجید 10 بار پڑھنی ہے، تو ہو گئے آپ کے کل 45۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کے جو کلمات ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 بار پڑھنے کے بعد پھر سے وہ کلمہ شریف 10 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد پھر سے اسی کلمات کو 10 بار پڑھیے۔ پھر جب دوسرا سجدہ کرنے جائیں گے تو دوسرے سجدے میں بھی آپ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ کل ملا کر ایک ہی رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طرح چاروں رکعت کو مکمل کرنی ہے۔ یاد رہے، ایک رکعت میں 75 بار کلمہ تمجید پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ چاہے تو مکمل پڑھ سکتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
لیکن اگر آپ اتنا نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ اتنا ہی پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح ایک رکعت میں اگر 75 بار پڑھیں تو پورے 4 رکعت میں 300 بار یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی تو اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی آپ کی دعائیں ہوں گی، جو بھی آپ کا رکا ہوا کام ہوگا، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، گناہ صغائر، گناہ کبائر، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، تمام گناہوں کو اس نماز کے صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کے ادھورے کام ہیں، جو اٹکے ہوئے کام ہیں، اس تمام کام کو اللہ تبارک تعالیٰ پورا فرمائے گا، یعنی کہ ان تمام حاجت کو پوری فرمائے گا۔ اس نماز کی فضیلت یہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ شب بارات کو اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ پڑھنے میں مشکل سے 15 سے 20 منٹ لگیں گے، لیکن فائدہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوگا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو اسکرین میں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ خدا حافظ۔